حکایات رومی۔ چڑی مار اور چڑیا۔ ایک چڑی مار نے ایک دن کھیت میں جا کر جال بچھایا اور دانہ ڈال دیا۔ ایک چڑیا دانہ دیکھ کر جال میں پھنس گئی۔ چڑی مار نے اسی کو غنیمت سمجھا اور جھٹ دوڑ کر اس کو قابو میں کر لیا۔ وہ چڑیا بڑی سیانی نکلی۔ خدا نے اس کی رہائی کے لیے اس کی زبان میں قوت گویائی پیدا کر دی، یعنی وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، اے شکاری، تو نے بڑے بڑے جانور شکار کیے اور کھائے، پھر بھی تو سیر نہ ہوا۔ چھوٹی سی چڑیا تیری بھوک کیا مٹا سکتی ہے؟ میرے پر الگ کر کے جو گوشت نکلے گا اس سے تیرے پیٹ کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکے گا۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے 3 ایسی مفید باتیں بتاؤں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ایک بات تو تیرے ہاتھ پر ہی کہہ دوں گی۔ نصیحت کا دوسرا موتی تجھے اس وقت بتاؤں گی جب تو مجھے چھوڑ دے گا اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، جبکہ تیسرا گوہر پند شاخ درخت پر ممتکن ہو کر تیرے کان میں ڈالوں گی، یعنی تیسری نصیحت اس وقت بتاؤں گی جب میں درخت کی شاخ پر بیٹھ چکی ہوں گی۔ شکاری نے غور کیا کہ چڑیا سچ کہتی ہے، اسے کھا کر بھلا میری کیا بسر اوقات ہوگی؟ ہاں، اس کی کام کی بات البتہ مفید ہو سکتی ہے۔ بولا، چڑیا، مجھے تیری شرائط منظور ہیں، یہ لے، میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ چڑیا اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھائی، جو بات انہونی ہو اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی بات سن کر سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دیوار پر جا بیٹھی اور بولی، گئی گزری بات کا ذکر کرنا چاہیے نہ غم، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا نے کہا، اے شکاری، تو بے شک بڑا بدقسمت ہے، میں تیرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر تو مجھے ذبح کر کے پیٹ چاک کرتا تو تجھے اس میں سے پاؤ بھر وزنی موتی ملتا، جس کی قیمت سے تیرے پوتے تک خوشحال رہتے، مگر جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ نہیں ملتی۔ یہ سن کر شکاری پچھتانے لگا اور کہنے لگا، اے عیار چڑیا، تو نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے ہاتھ میں آئی دولت نکل گئی۔ چڑیا نے یہ سن کر کہا، چڑی مار، تو بھی عجیب احمق ہے کہ اس قدر جلدی میری دونوں نصیحتوں کو بھول گیا۔ کیا یہ بات انہونی نہیں کہ میرا کل وزن تو چھٹاک بھر ہے اور اس میں پاؤ بھر کا موتی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر بالفرض اسے ممکن مان بھی لیں تو بھی تجھے دوسری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب میں تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہوں تو اس کا غم فضول ہے۔ صیاد چڑیا کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور بولا، چڑیا، تو نے سچ کہا، ہاں، اب تیسری نصیحت کے پھول بھی برساتی جا۔ چڑیا نے دم ہلائی، ایک جھرجھری لی اور پھر سے یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ جو بے وقوف کسی کی نصیحت پہ عمل نہ کرے اسے اور نصیحت کرنا فضول ہے۔